بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں کنفیوز چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسین حسن. آج کے اس کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ ظہیر الدین بابر کون تھا. Who is ظہیر الدین بابر؟ بابر was the founder of Mughal Empire in India. بابر ہندوستان میں مغل سلطنت کا بانی تھا. Also known as ظہیر الدین محمد. بابر کو ظہیر الدین محمد بھی کہا جاتا ہے. ظہیر الدین محمد نک نیمڈ بابر اور لائن. ظہیر الدین محمد کا جو لقب تھا وہ بابر تھا اور شیر تھا. was born in the Timur royal family in انڈیجن. بابر صاحب تیمور رائل فیملی میں پیدا ہوئے. انڈیجن انڈیجن جو ہے وہ انڈیجان اس کو کہا جاتا ہے. یہ ازبکستان کا ایک علاقہ ہے. نو ان ازبکستان یہ جو ہے آج کل ازبکستان کا ایک علاقہ ہے. آن فیبروری 1483 14 فیبروری 1483 کو انڈیجان ازبکستان کا ایک شہر ہے. اور انڈیجن جو ہے یہ وادی فرغانہ کے قدیم شہروں میں سے ایک ہے. His father عمر شیخ مرزا was امیر of فرغانہ. ان کے والد عمر شیخ مرزا فرغانہ کے امیر تھے. His mother طلاق نگار خانم was the daughter of مغولی king یونس خان. اور ان کی والدہ طلاق نگار خانم مغل بادشاہ یونس خان کے بیٹی تھی. By the time of Babar's birth, the remaining Mongol descended on the western Central Asia had intermarried with Turk and Persian people and assimilated into the local culture. بابر کے پیدائش کے وقت مغربی وسطی ایشیا میں منگول کے باقی اولاد ترک اور پارسی لوگوں کے ساتھ شادیاں کر چکے تھے اور مقامی ثقافت میں شامل ہو گئے تھے. مین دیٹ وہ مقامی ثقافت کو اڈاپٹ کر چکے تھے. They were strongly influenced by the Persia, using Parsi as a official court language, and they had converted to Islam. وہ پارس یعنی پارسی کو اپنی سرکاری عدالت کی زبان کے طور پر استعمال کرنے سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. مطلب یہ کہ وہ پارسی زبان سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے. In 1494 the Amir of Farghana died suddenly and 11-year-old Babar ascended his father's throne. 1914 میں فرغانہ کے امیر کا اچانک انتقال ہو گیا اور 11 سالہ بابر اپنے والد کے تخت پر چڑھ گئے یعنی اسی تخت کے وہ سردار بن گئے. His seat was anything not but secure, however, with numerous uncle and cousin plotting to replace him. ان کے نشست پر کوئی بھی چیز محفوظ نہیں تھا. ان کے بہت سے ماموں اور کزن ان کی جگہ لینے کے منصوبے بنا رہے تھے. Evidently aware that a good offense is the best defense, the young Amir set out to expand his holding. واضح طور پر آگاہ ہے کہ ایک اچھا جرم ہی سب سے اچھا دفاع ہے. جوان امیر اپنے گرفت کو بڑھانے کے لیے نکلا. By 1497 he had conquered the famous Silk Road, Oasis city of the Samarkand.